میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جب میں مجبور ہو کر مرد بن کر ڈرائیور کی نوکری کرنے لگی۔ میرے مالک بہت اچھے تھے، روز مجھ سے راستے بھر باتیں کرتے جاتے۔ جب ایک دن انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا وہ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا رشتہ لے جائیں، اتنے جوان، خوبصورت اور امیر ہیں، کوئی بھی رشتہ دے دے گا۔ لیکن پاؤں تلے زمین نکل گئی جب انہوں نے میری ہی تصویر۔ میرا نام فروا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، مجھے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے والد کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، اس لیے میرے لیے پیسہ یا جاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے والد کے 2 بھائی تھے اور ایک بہن ہے۔ شروع سے ہی ہمارے خاندان میں جائیداد کی خاطر جھگڑے رہے۔ ابا سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے تھے اور میرے چچا اور تایا مل کر ہمارے حصے پر قابض تھے۔ پھر انہی دنوں میرے تایا اچانک سے ہم پہ مہرباں ہو گئے۔ انہیں مجھ میں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ان کے خاندان کی بہو بن سکتی ہے۔ میری ماں کہتی کہ سام کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اپنا وہ کزن برا لگتا تھا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، لیکن بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی جو کسی غیر برادری سے تھی، اس لیے اب میرے تایا کو لگتا تھا اپنے خاندان کی لڑکی ہوگی تو شاید مار پیٹ کے بعد بھی کم از کم بھاگے گی نہیں۔ دوسری طرف تایا نے چچا کے ساتھ مل کر ابا کو ذلیل کر رکھا تھا، اس لیے ابا نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے جسے میں تم جیسوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد میری ایک سہیلی کی شادی تھی، وہ لوگ بہت امیر لوگ تھے اور امیروں کی شادیاں اور تمام رسمیں عموماً رات کو ہوتی ہیں۔ اس رات مجھے مہندی سے آتے دیر ہو گئی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس رکی اور کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا جہاں پہلے ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ ایک قید خانہ تھا۔ یہاں پہ بچے بھی قید تھے جن کو باقاعدہ اسمگل کیا جاتا تھا، کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن سے کلب میں ڈانس کروایا جاتا، کچھ کوٹوں پر بھیجی جاتی تھیں۔ پولیس بھی اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرایا، مجھے بہت غصہ آیا، وہ کب سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈر کر ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا دعا کرو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ایک اس لڑکے کی نظریں مجھے ڈرا رہی تھی۔ تب وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکوں کی طرح عام لڑکا نہیں بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس لڑکے کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہا تھا۔ یہ ایک قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ بہت ساری لڑکیاں جو رو رہی تھی، کوئی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو، اور بچیوں کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی جو بہت پیارا سا معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اس پہ بہت ترس آیا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے یہاں سے اسے نکلنے کی جگہ مل جائے گی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تو ان ظالموں کے ہاتھ یہاں کیسے آیا؟ وہ مزید رونے لگا۔ تب ہی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگوں کو کہیں اور جانا ہے۔ وہ لوگ اس وقت جس جنگل کی ایک جیل میں تھے، اب ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں کے چہرے نقاب سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اس لڑکے نے جو خواجہ سرا تھا میرے نزدیک آ کے کہا لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا وہ شخص جو نظر آ رہا ہے وہ تو پولیس کو قتل اور ایسے ہی بڑے بڑے جرموں میں مطلوب ہے، لیکن پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں تھی جن کی وجہ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ ہمیں وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، یہاں سے کچھ لڑکیوں اور بچیوں کو یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ ان بچیوں میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار ہمیں تھوڑا کچھ دیتے کھانے کو تاکہ زندہ رہ سکے۔ اس اندھیرے قید خانے میں سورج کو دیکھے بہت دن ہو گئے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا جب صبح ہوتی ہوگی کب شام۔ تب ہی میں نے ایک بچے کو جنم دینے والی عورت کو مرتے دیکھا تھا جسے ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا تھا اور وہ وہیں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر مر گئی۔ وہاں موجود لوگوں سے ڈرگ سپلائی کا کام بھی لیا جانے لگا تھا۔ اب مجھے اس دن سے ڈر تھا جس دن یہ لوگ مجھے بھی کسی گناہونے کام میں مروا دیتے۔ اکثر ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔
اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے تاکہ انہی لوگوں سے نشہ فروخت کروا کر اپنے کام نکال سکیں۔ ایک دن مجھے بھی ایک اور کمرے میں لے جایا گیا، یہاں موجود ایک لڑکے نے ایک انجیکشن مجھے دیا۔ اب روز یہی ہوتا اور کب میں نشے کی عادی ہو گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں خود بہت نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی۔ وہ لڑکا اب مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتا رہتا، میرا نام، میں کون ہوں، کہاں سے آئی، اور بتاتے ہوئے روتی تھی کہ میں بدنصیب ہوں جس کے والدین جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا کچھ کہا ہوگا اور میری جدائی میں میرے ماں باپ اس دنیا میں جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس لڑکے نے جس کا نام سائم تھا، اس نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکالے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں وقت گزر ہی جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے جس پر گزر رہی ہو اسے پتہ ہوتا ہے وقت کیسے گزارا۔ ایک دن جو ہم لوگوں کی نگرانی پہ شخص کھڑا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسے کچھ دیر پہلے کسی نے شراب پیتے دیکھا تھا۔ ہم سب نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ تب تک اس گینگ کے باقی لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ان لوگوں نے فائرنگ کر دی۔ یقین کرے اس دن پتہ چلا آزادی کیا ہوتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے، کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں، کچھ اس بھگدڑ میں زخمی ہو گئے۔ میں اتنے زور سے زمین پر گری تھی کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ یہی سوچ تھی، یہاں سے بھاگنا ہے، نکلنا ہے، نہیں تو ساری زندگی یہی زندگی ہوگی۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، سڑک کے ساتھ ایک گھنا جنگل تھا۔ میں اس جنگل میں گھس گئی اور بڑی مشکل سے جان بچاتی وہاں سے نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ جب پکی سڑک پہ آتی جاتی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اس وقت کوئی لفٹ دینے کو رکنے کا رسک نہیں لینے والا تھا۔ میں نے پیدل ہی وہاں سے چلنا شروع کیا، لیکن ایک دو دن سے بھوک اور کچھ نشے کی عادت کی وجہ سے صحت برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل کا وارڈ تھا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور دو پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس نے ہوش میں آتے ہی مجھ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ میں ڈرتی تھی کہ میں جس مصیبت سے نکلی ہوں پھر سے اس میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ لوگ بہت خطرناک تھے، میں نے مکر جانا بہتر سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے کہا اس نے مجھے وہاں سے بھاگتے دیکھا۔ مجھ سے گھر کا ایڈریس لیا اور کچھ دیر میں میری بدنصیب ماں وہاں تھی۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکی۔ پتہ نہیں کب میری ماں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب پتہ چلا اس دن میری ماں 6 ماہ بعد کچھ بولی تھی۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی بد چلن تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ میرا باپ یہ برداشت نہ کر سکا اور پھر ایک دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ میری ماں بیٹی اور شوہر کے غم میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا اس نے بولنا چالنا چھوڑ دیا، اور آج جب میری ماں نے میری حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹ گیا۔ ہسپتال میں آتے جاتے لوگوں نے دیکھا میری ماں چیخ چیخ کر کہتی رہی اس کی تباہی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میں ماں کے ساتھ گھر آئی تو پتہ چلا معاشرہ گھر سے بھاگنا تو یاد رکھتا ہے، لیکن کیوں بھاگی، کیسے نہیں لوٹی، کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر شخص نے اپنی اینک لگا رکھی ہے اور سب اپنی ہی نظر اور سوچ کے مطابق دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں دوسروں کے دوزخ جانے کی فکر رہتی ہے اور یہ بھول جاتے ہیں، ایسے میں ہم اپنی جنت بھی گنوا رہے ہوتے ہیں۔ سارا خاندان گھر پہ جمع تھا، جتنے منہ اتنی باتیں تھی۔ کوئی کہتا وہ لڑکا کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگی تھی اور اس کا باپ اس کی وجہ سے اپنی جان سے گیا، اور کوئی کہتا وہ لڑکا بزدل ہے جو اسے اس وقت اکیلا چھوڑ گیا، اور کوئی کہہ رہا تھا اب گئی ہی چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی، ان لوگوں نے رکھا ہی نہیں تمہیں۔ ہم وضاحت بھی ایک حد تک دیتے ہیں، جب کوئی سچ جھوٹ کی پرواہ کے بغیر صرف الزام ہی لگا رہا ہو، کچھ سننے کو تیار نہ ہو، تو آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنے کردار کے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میں بھی جانتی تھی کہ ایک رات گھر سے باہر رہنا ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے سزا بن جاتا ہے، اس کا اپنا ہی خاندان اسے قبول نہیں کرتا۔ میں تو 6 ماہ بعد گھر آئی تھی، مجھ پہ فتوے لگ رہے تھے، الزام لگ رہے تھے۔ خاندان والوں نے ماں سے کہا اس ناپاک کو گھر ہی رکھا تو خاندان سے ہر رابطہ توڑنا ہوگا، اور ماں ہی تو واحد سہارا ہوتی ہے اولاد کی، جب سارا زمانہ بھی دھتکار دے تو ماں ہی سینے سے لگاتی ہے۔ میری ماں نے بھی مجھے سینے سے لگا لیا اور ہم ماں بیٹی نے شریفوں کا خاندان چھوڑ دیا اور یہاں شہر میں آ گئی۔ یہاں میری ماں کی ایک پرانی سہیلی رہتی تھی
رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ اس گھر پہنچے۔ ہمیں دیکھ کے اور اس وقت اچانک دیکھ کے پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا گئی۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال کے بعد کھانا کھلایا۔ تب تک اس کے حیران ہونے کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا پاگل بیٹا وہاں آ گیا اور بار بار بچوں کی طرح ماں سے ضد کرنے لگا۔ میری ماں نے کہا تم چلی جاؤ، جو کہتا ہے اس کی مان لو، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی اولاد سے ہے، اس کی اولاد نہیں تو اس نے ہی اسے اپنا بیٹا بنا کے پالا۔ اماں کی سہیلی نے بتایا کہ اس کا بیٹا ایک بہت قابل طالب علم تھا، اپنے کالج کا بیسٹ پلیئر تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پہ کوئی چیز ماری، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور پورا مہینہ ہسپتال میں رہنے کے بعد بھی ڈاکٹر نا امید تھے، اور وہی ہوا۔ اس کے دماغ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا۔ اس کے لیے 25 سال کی عمر میں بھی اس کا بچپن ہی ہے۔ ماں کی سہیلی کا بیٹا جس کا نام رامش تھا بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ ہم ماں بیٹی ان کے گھر رہنے لگے۔ رامش سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا یا پھر اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منواتا۔ میں اب اس کے ساتھ باتیں کرتی تو پہلے کی طرح مجھے یہ نہ کہتا کہ میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتا، میری ماں نے منع کیا ہے۔ اب وہ میری بات بھی مانتا تھا اور اکثر اب اپنی ماں سے کہتا اسے فروا کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ میں بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کا احسان تھا، سر چھپانے کو چھت دی تھی، یہی بہت تھا۔ میری ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی، میں سارا دن گھر کے کام کرتی۔ رامش کے والد کچھ سال پہلے فوت ہو گئے تھے، گھر میں صرف وہ تھا اور اس کی ماں۔ کچھ عرصہ بعد اماں کی سہیلی نے عجیب ہی فرمائش کر دی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں۔ سب جانتے تھے بظاہر رامش ٹھیک تھا، لیکن وہ ایک بچوں جیسا ذہن رکھنے والا انسان تھا جسے فائدہ نقصان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اماں نے کہا کہ تمہارے گھر رہنے کی اتنی بڑی قیمت تو نہ مانگو، لیکن اماں کی سہیلی نے شرط رکھ دی کہ یا تو میں ان کے بیٹے سے شادی کروں یا پھر ہم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ لوگ کیسے نقاب پہن کر پھرتے ہیں، اس دن پتہ چلا تھا ہم لوگ انہیں کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلی تھی۔ اماں نے کہا کہ ہم لوگ جہاں سے بھی چلے جائیں گے، تم اس پاگل سے شادی نہیں کرو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رامش کے لیے میرا دل بھی نرم ہو گیا تھا۔ وہ چاہے بچوں جیسی ذہنیت رکھتا تھا لیکن مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں بھی تو کچھ اتنی خاص تو ہوں نہیں جو کوئی شہزادہ سلیم آئے گا۔ میرے لیے اور خاندان سے ہم نکالے جا چکے ہیں، کوئی بھی شریف آدمی جب میرا ماضی جان لے گا تو مجھے کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے یہی بہتر ہے اسی گھر کی چھت تلے رہیں۔ اماں روتی رہی کہ ایک بیٹی تھی کیسا نصیب لے آئی، بس قسمت ہی رہی۔ اس دن میں بھی دیر تک روتی رہی جب مجھے احساس ہوا کوئی کمرے کے دروازے پہ ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو رامش تھا، ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو کہنے لگا اس وقت میں کسی لڑکی کے کمرے میں نہیں جاتا، تم باہر آ جاؤ، میری بات سن لو۔ اس دن میں بہت ہنسی تھی، عجیب پاگل تھا۔ اس نے مجھے روئی سے بنی چھوٹی سی گڑیا دی جس کے سر پہ کالے دھاگے سے بہت سارے بال بنائے گئے تھے۔ کہنے لگا یہ تم ہو، دیکھو اس کے بال بھی تمہارے جیسے ہیں۔ میں نے گڑیا لے لی اور کمرے میں آ گئی۔ میری زندگی اس روئی کی گڑیا جیسی ہی ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک شام کچھ محلے کے لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح رامش سے کر دیا گیا۔ میری ماں وہاں موجود نہیں تھی اور وہ یہ سب کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن ہماری مجبوری نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا۔ بظاہر رامش خوش شکل لڑکا تھا، جب تک بولتا یا باتیں نہ کرتا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس نوجوان کا دماغ بچوں جیسا ہے۔ نکاح کے بعد رامش کی ساری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی۔ اب مجھے وہ ایسے ہی سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ میری ساس اب بہت خوش تھی، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، اس نے کہا مجھے کھانا کھلائیں، تجھے دعا دوں گی، ہر مراد پوری ہوگی تیری۔ میری مراد بھلا اس کے سوا کیا ہوتی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے مجھے دعا دے گی تیرا شوہر تجھے زندگی بھر سچی محبت دے۔ میں اس کی دعا پہ حیران تھی۔ میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور محبت کیا کہتے ہیں۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، میں نے بھی بدلتی دیکھی۔ رامش دن بدن بہتر ہو رہا تھا، اب اس کا علاج بھی دوبارہ شروع کروایا تھا۔ اس بار ڈاکٹر بھی پر امید تھے۔ میرا سارا دن بھی رامش کی دیکھ بھال اور رات اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں گزر جاتی تھی۔ پھر اللہ نے میری سن لی، رامش پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا لگا کہ رامش اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں سب کچھ میرے نام نہ کر دے۔
وہ اب رامش کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا۔ میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دیا۔ میں سارا مہینہ سرکاری ہسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی۔ وہاں سے بھی آدھی دوائی ملتی اور آدھی کہتے باہر میڈیکل سٹور سے لے لو۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کام نہ آ سکی، بلکہ ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں اور میری ماں سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹروں کی انسانیت دیکھتے رہے، اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی، اس لکڑی کے بینچ پر لیٹ کے میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ جب ماں کو آواز دی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کے نہ جانے کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں جس نے مدد کی، کون گھر چھوڑ گیا، کچھ پتہ نہیں۔ محلے کے کسی شخص نے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ میں دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے میرے رشتے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ سارا دن روتے اور رات سوچوں میں گزر جاتی تھی۔ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی تو کس کے لیے جینا ہے؟ کچھ لوگ زندگی سے مایوس ہو کر اس کے ختم ہونے کے دن گنتے ہیں اور کچھ لوگ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے پاس وجہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری ساس رامش سے کہہ کے مجھے باتیں سنواتی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر تھا، لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ جیسا کہتی وہی اس کے لیے حرف آخر ہوتا۔ ہم میاں بیوی عجیب رشتے میں جڑے تھے، ساتھ تھے لیکن ساتھ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک بیوی کو جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مان اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی چنا آزمانے کے لیے۔ میں ماں بننے والی تھی اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے خوشی کی ہوتی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہ بچا ہو۔ ایسی خبر پہ خوش ہونا چاہیے کہ اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوش کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھتا تھا؟ ان باتوں کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کوئی اور فروا اس دنیا میں آئے۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی جو ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔ اس نے کہا وہ میری مدد کرے گی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح زندگی میں مجبور اور بے بسی کی زندگی گزارے۔ پھر رامش کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا تھا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ لیکن یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اس نرس نے کہا اس وقت اگر کچھ کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ مایوسی سے گھر لوٹ آئی۔ وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے۔ شدید ذہنی اذیت اور تکلیف میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی۔ بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ میں جو سوچتی تھی مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی، ایک لمحے میں سب کچھ بدلا تھا۔ ان معصوم فرشتوں کو دیکھتے ہی ممتا کے احساس نے مجھ سے سارے گلے چھین کر شرمندگی میں مبتلا کر دیا کہ تم تو انہیں مارنے والی تھی۔ میں روز اللہ سے معافی مانگتی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی۔ رامش اور میری ساس کا رویہ بھی اب کچھ بہتر تھا۔ مجھے نہ بھی پوچھتے لیکن بچوں سے انہیں لگاؤ تھا اور میرے جیسی بدقسمت کے لیے یہی کافی تھا۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وقت اچھا گزرنے لگا اور وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کر پکارا تھا۔ یہ بات وہ لوگ سمجھیں گے جن کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دن میری ساس اور رامش گاؤں کسی فوتگی پہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پہ تیز رفتاری میں آتے ٹرک سے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ وہ دن تھا میں بھولتی جا رہی تھی۔ میں بدقسمت ہوں، مجھے قدرت نے یاد دلایا کہ تم اب بھی بدقسمت ہی رہو گی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہوگی۔ ایک بار پھر میری ساس اور رامش کیسا بھی تھا، لیکن یہ تو تھا ہم اکیلے نہیں اس گھر میں۔ اب ساری رات نیند نہ آتی، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر۔ اب بچے دودھ کے لیے روتے رہتے۔ دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا۔ زندگی فاقوں تک آ گئی۔ ماں خود تو بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے محلے میں گھروں میں پتہ کیا اور کسی نہ کسی کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی، جس سے جو ملتا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ لیکن یہاں بھی وہی مردوں کا معاشرہ جس میں عورت اگر اکیلی ہے تو مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کی نظریں اور نیتیں پریشان کرنے لگیں۔ ایک رات بہت سوچا تو یاد آیا گھر رامش کے نام ہی تھا۔
इसी वक्त उठी और कागजात ढूंढे। अगले दिन ही मोहल्ले की औरत जो उस्तानी थी इसे कह के बैंक साथ ले गई। घर जो बैंक में गिरवी रखवा कर गाड़ी निकलवाने का सोचा, लेकिन एक वसीला बन गया। एक शख्स को ड्राइवर की ज़रूरत थी। मैंने मर्दाना हुलिया बना लिया और ये जॉब शुरू कर दी। कुछ मैंने खुद को मजबूत बना लिया। अपने बच्चों की खातर मैंने गाड़ी चलाना इन्हीं दिनों सीखी थी। जब इस गैंग में 6 माह कैद रही थी, वो लोग हमें ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पे भागना हो तो गाड़ी चलानी आती हो। इसी तरह बुरे वक्तों का एक अच्छा तजर्बा मेरे काम आ गया। अब मैं गाड़ी चलाती, कोई ना कोई सवारी मिल जाती, इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा के जो मिलता इससे अच्छी गुजर बसर होने लगी। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। जिंदगी कुछ ट्रैक पे आ गई। मेरे साहब को गाड़ी की ज़रूरत थी। इसे छोड़ने के बाद मैं बाकी सवारियां भी बिठा सकती थी। वो एक खूबसूरत और नरम दिल इंसान था और अब रोज़ ही मेरे साथ सफ़र करता और मैं बच्चों की छुट्टी के वक्त तक घर भी पहुंच जाती थी। वो शख्स अब मुझसे कुछ बातें भी करने लगा था। जब कोई आपको सुनने वाला हो तो आप अपने गम भी शेयर करने लगते हैं। अब इस सफ़र में हम लोगों की अच्छी बातचीत होने लगी। सफ़र भी अच्छा गुजर जाता और मुझे भी एक जाना पहचाना सा शख्स मिल गया था। एक दिन मैंने इससे पूछा कि इसने शादी क्यों नहीं की, तो इसने कहा एक लड़की देखी थी, इससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे इसके पास ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ दिखाए कि वक्त ना मिला कि इसे ढूंढ सकता। अपने झमेलों में वो लड़की कहीं खो गई। वो किस्मत की मारी थी, पता नहीं किस हाल में होगी। इसने कहा वो अगले दिन इसकी तस्वीर मुझे ज़रूर दिखाएगा। मुझे सब अगले दिन का इंतज़ार था। मुझे इस लड़की की किस्मत पे रक्श आ रहा था जिससे कोई 7 साल से मोहब्बत करता था और इसकी खातर शादी भी नहीं की थी। और ऐसी मोहब्बत के इस लड़की का कुछ अता पता भी नहीं था और इस लड़की को मालूम भी नहीं था कैसी मोहब्बत थी। हर गरज से पाक। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं जब इसे लेने गई तो वो इसी जगह खड़ा था। मुझे देखते गाड़ी की तरफ बढ़ा। कुछ दूर जाकर मैंने ही इसे कहा मुझे दिखाओ कौन सी लड़की है वो। इसने जेब से तस्वीर निकाली, मुझे दिखाई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो शख्स मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। ये तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हो गई थी। पता नहीं कैसे इसने वो तस्वीर ली थी। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। इसने कहा ध्यान से चलाओ, लेकिन मैं इसे क्या बताती कि मैं किस ध्यान में हूँ। जो अब बता रहा था कि 7 साल पहले वो एक गैंग का हिस्सा था। इसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल था, लेकिन फिर एक दिन इसने एक चेहरा देखा जिसे देख के इसने खुद से वादा किया वो इस दलदल से निकलेगा और इस मासूम लड़की को भी निकालेगा। मैं वहाँ मौजूद लोगों को नशे का आदी बना देता था, लेकिन इस लड़की के साथ मैं ये जुल्म नहीं कर सका। मैं महसूस यही करवाता था इसे नशा दे दिया हूँ, लेकिन 1-2 बार के बाद मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मुझे पता चल गया था मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इस गैंग की मालूमात पुलिस के ईमानदार अफीसर को देकर वादा माफ हुआ बन गया। लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से वो लोग फरार हो चुके थे। एक गैंग का आदमी जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुका था। तब मुझे एहसास हुआ मैं इस लड़की को भी खो चुका था। फिर मुझे याद आया कि एक बार इसने अपने वालिद और घर का एड्रेस भी बताया था। मैं पूछता पूछता वहां पहुंचा तो पता चला कि इस लड़की के वालिद इसकी जुदाई में मर गए और वालदा और इस लड़की को खानदान वालों ने निकाल दिया। तब मुझे पता चला कि जिसके कहने पे हम लोगों ने इस लड़की को अगवा किया था वो इस लड़की का कज़न था जो इससे शादी करना चाहता था। मैं मायूस होकर वापस लौट आया। मैंने मास्टर किया था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से कुछ बुरी सोबत मुझे बुरे रास्तों तक ले गई। मैं अब ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। फिर किस्मत ने साथ दिया और मुझे इस बैंक में जॉब मिल गई। 2 बहनें थी, इनकी शादी कर दी। माँ तो बहुत अरसा हुआ हमें छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी थी। हमारे बाप ने सारी उम्र हमें जो हमारी माँ के ताने दिए थे कि तुम लोग इस माँ की औलाद हो जो अपने ही बच्चों को छोड़ कर गई किसी और के लिए। मैं सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। किस्मत किस मोड़ पे ले आई थी। मैंने कहा दाइम, मुझे नहीं पता था मेरी तकलीफें मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए ही आती रहीं। मुझे नहीं पता था मेरी तकलीफें मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए ही आती रहीं। मैं इसलिए बदकिस्मत रही कि तुमसे किस्मत मिलवा दे। इसने हैरानगी से मेरे मुंह से अपना नाम सुना तो हैरान रह गया और बोला कि तुम फरफा हो। इसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने इसे सब कुछ बता दिया। इस दिन मैं अकेली नहीं रोई थी, मेरे साथ रोने वाला कोई और भी था। एक शख्स मेरे गमों में गमगीन था। मेरी किस्मत बदल चुकी थी। दाइम ने सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे निकाह कर लिया। मेरे बच्चों को बाप बन के पाला। मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी। दाइम हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। इसकी बहनें मुझसे कभी कभार मिलने आती।
میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ دائم سے شادی کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ دائم کے قریب تھے۔ رات کو سارے دن کی روٹین اپنے بابا کو بتاتے، دائم بھی ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایسے سنتا جیسا دنیا کا اور کوئی ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے، دائم جب ڈانٹتا تو کہتے بابا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا، ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بھلانے میں مدد دی تھی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کے بعد۔ دائم کی ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسی میرا شوہر مجھ سے کرتا ہے۔